یہ بات ہے آج سے 1400 سال پہلے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں کہ مکہ کے قریب ایک شخص لمبے بالوں والا جس کی بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے اور پانی ٹپک رہا ہے اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں. میں نے اس کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بہت زیادہ گنگریلے تھے اور وہ بہت زیادہ مسلی تھا اور اس کی رائٹ آنکھ کانی تھی انگور کے دانے کی طرح، وہ ابھر رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسیح الدجال ہوں. اس واقعے کو کچھ ہی ٹائم ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور ایمان قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک ضروری انفارمیشن ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور جتنی بھی صحابہ تھے تمام کو جمع کیا کہ یہ شخص آپ کو کچھ سنائے گا. تو اس نے کہا، اس کا نام تمیم الداری ہے، کہ میں لخم اور جزام قبیلے کے ساتھ تجارت پر گیا ہوا تھا اور سمندر میں طوفان آیا اور ہم 1 مہینے تک سمندر میں رہے. کبھی ہم ادھر چلے گئے، کبھی ہم ادھر چلے گئے. 1 مہینے کے بعد ہم نے چھوٹی کشتیاں نکالی اور ایک جزیرے پر گئے. وہاں ہم نے ایک شخص دیکھا جو بالکل پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا. اس کی بیک سائڈ اور فرنٹ سائڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہے. ہم نے اس سے پوچھا تو کون ہے، تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، بہت زیادہ جاسوسی کرنے والا. تو اس نے کہا کہ ایک شخص تمہارے انتظار میں ہے، وہ تم سے بہت باتیں کرنا چاہتا ہے. تو کہا اس نے ہمیں کسی غار کے اندر لیا، کیو کے اندر لیا. کہا ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، لوہے کی زنجیروں سے. کہ وہ بہت زیادہ مسلی تھا اور اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور دکھنے میں بہت بدصورت تھا. کہ اس نے ہم سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں اور ہم طوفان میں پھنسے تھے، پھر ہمیں جساسہ ملا، اس نے ہمیں تمہارے پاس لایا. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے کچھ ضروری انفارمیشن دو، آپ مجھے مدینہ کے بارے میں اور دوسرے شہروں کے بارے میں ضروری انفارمیشن دو. اس کا جو سب سے پہلا سوال تھا وہ بیسان کے کھجوروں کے بارے میں تھا. کیا بیسان کے کھجور کے درخت ابھی بھی کھجور دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دے رہے ہیں. اس نے کہا عنقریب وہ باغ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بیسان اسرائیل میں پڑتا ہے. آج اسرائیل میں یہ آتا ہے، یہ جارڈنس کے دریا کے آر پار پڑتا ہے یہ شہر، اور بہت زیادہ فضیلت رکھتا تھا. یہ اسی کی وجہ سے رکھتا تھا کیونکہ یہاں کھجور بنتے تھے. تو اس نے کہا عنقریب یہاں کوئی کھجور نہیں بنے گا. اگر ہم آج دیکھیں تو بیسان اسرائیل کا شہر ہے، لیکن یہاں اتنا زیادہ کراؤڈ ہے، پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، کھجور کے درخت یہاں ختم ہو گئے ہیں. اب یہاں کوئی کھجوریں نہیں بنتی. امیجن کر سکتے ہو. دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں ابھی بھی پانی ہے؟ سی آف گیلیلی جو اردن یعنی جارڈن اور اسرائیل کے درمیان میں پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں ابھی بھی پانی ہے. تو اس نے کہا عنقریب وہ دریا خشک ہو جائے گا. تو اگر ہم آج دیکھیں سی آف گیلیلی میں تھوڑا تھوڑا پانی کم ہو رہا ہے، یہ اسرائیل میں پڑتا ہے، کچھ جارڈن میں پڑتا ہے، اب سارا اسرائیل کا ہے. کہا عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا. تو اگر ہم آج دیکھیں تو اس میں 3000 سے زیادہ گھڑے بن گئے ہیں اور عنقریب اس کا پانی جزم ہو جائے گا ان گھڑوں میں، اور یہ بھی جلدی خشک ہونے والا ہے. دوسری نشانی اس نے تیسرا سوال کیا کہ زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. زگر کا چشمہ شام کے علاقے میں پڑتا تھا. کہا اس میں پانی ہے، کیا اس سے لوگ استفادہ لے رہے ہیں؟ وہ پانی ابھی بھی لوگوں کے کام آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ پانی ابھی بھی لوگوں کے کام آتا ہے. تو اگر ہم آج دیکھیں زگر شام کے ایک چشمے کا نام ہے جو لوط علیہ السلام کی بیٹی کے نام پر اس کا نام پڑا تھا، زگر چشمہ. تو وہ چشمہ خشک ہو چکا ہے. اس کا چوتھا سوال تھا کیا نبی آ گیا ہے، وہ نبی جس کا سب کو انتظار تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ آ گیا ہے. کہاں ہے اس وقت؟ کہا اس نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. کہا سب کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس شخص پر ایمان لائے، وہ سچا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح الدجال ہوں. عنقریب میرا خروج ہوگا، میں عنقریب نکل آؤں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال یا تو یمن میں ہے یا تو شام میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بات بدلی کہ نہیں، ان میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق سائیڈ میں ہے، وہ ایسٹ کے سائیڈ میں ہے. تو اگر ہم آج ایسٹ میں دیکھیں کہاں ہو سکتا ہے دجال، کس لوکیشن پر دجال ہو سکتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ استولا آئی لینڈ اس کے قریب ہے اور وہاں پرانا 2000 سال کا پرانا کالی ماتا کا مندر بھی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، آج وہاں دجال نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ ہو لیکن آج نہیں ہے. ایگزیکٹ لوکیشن اللہ کو پتا ہے اس کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال مشرق کی طرف ہوگا.
तो मशरिक से ही निकलेगा। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खुरासान से निकलेगा, और एक हदीस में फरमाया कि नहीं, वो सीरिया से निकलेगा। तो इससे हमें पता क्या चलता है, या तो अल्लाह उसकी लोकेशन बदल रहा है कि हर जगह ले जा रहा है, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरिक की तरफ इशारा करके मशरिक से ही निकलेगा। मशरिक में जो सारे इलाके होंगे, जैसे खुरासान भी मशरिक की तरफ आता है अरब से, या अस्तोला आइलैंड या कोई भी आइलैंड हो, इतने आइलैंड है कि इनका नाम लेना भी बहुत ज्यादा लिस्ट लंबी बन सकती है। इतने ज्यादा आइलैंड है ईस्ट की तरफ। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि दज्जाल आएगा कब? ये सारी चीजें जो हो रही है ये क्यों हो रही है? या दज्जाल आ चुका है और ये कितने शख्स होंगे? इसके बारे में मेरा मुअक्किफ वही है जो डॉक्टर असर साहब रहमतुल्लाहि अलैह का था। वो फरमाते थे कि दज्जाल 2 होंगे। इस तरह का एक शख्स पैदा होगा, अलबत्ता ये कि आया वो 2 होंगे 2 मुख्तलिफ औकात में, या एक ही होगा एक ही वक्त में, सिर्फ इसमें इख्तिलाफ है। मेरे नजदीक वो 2 होंगे। एक वो शख्स जो झूठा मसीह होने का दावा करेगा, एक झूठा जो उससे पहले आएगा, और एक जो आखिरी दौर में आएगा और खुदाई का दावा करेगा। डॉक्टर असर साहब की ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो पहला शख्स होगा जो झूठा होगा वो इंसान नहीं होगा, बल्कि इंसानी शक्ल में इंसान होगा, जिसे हम आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, मेटावर्स। अब 5 सालों के बाद देखोगे ये सारी दुनिया चेंज हुई होगी। मेटावर्स आएगा जिसपे मार्क ज़करबर्ग ने $100 बिलियन लगाए, और एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि आप सोच नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि ये उनकी बेस बना रहे, दज्जाल की बेस बना रही है ये सारी चीजें। अगर दज्जाल अचानक आएगा तो उसको मानेगा कौन? सबसे पहले ये चीजें उसका मैदान बनाएगी। सबसे पहले ईमान कमजोर होगा, उसके बाद जब दज्जाल आएगा, अगर अचानक दज्जाल आएगा तो उसको मानेगा कौन? सबसे पहले ग्राउंड तैयार किया जाएगा उसके लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी से किया जाएगा या किसी और चीज से। और फिर जब सारी टेक्नोलॉजी उसके हाथ में होंगी तो उसको दुनिया को कंट्रोल करना आसान होगा। सारी चीजें उसी के लिए हो रही है। और दज्जाल पर एक सीरीज भी बनी है जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। तो ये दज्जाल को इतना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसराइल इसकी तैयारी में लगा हुआ है। ये सारी चीजें हो रही है और कुछ फितनात भी उभर रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कि दज्जाल आ गया है। और ये जो अमेरिका और फ्रांस है, इसका अगर हम अरबिक या उर्दू में टेक्स्ट मिला दें तो इनके आखिरी वर्ड, अमेरिका का आखिरी और फ्रांस का पहला वर्ड, ये काफिर बनता है। तो मीन्स मतलब दज्जाल आ गया है, क्योंकि उसके सर पर काफिर लिखा होगा। तो ये दोनों देश जब मिलेंगे तो ये काफिर बनते हैं। मतलब दज्जाल यही 2 देश हैं जिसे हम शकील बिन हनीफ के फितने के नाम से जानते हैं। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि दज्जाल यही है, अमेरिका और फ्रांस। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दज्जाल एक इंसानी नुमा शख्स होगा जो खुदाई का दावा करेगा। और दज्जाल आएगा कब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दज्जाल आने से पहले 3 साल का बहुत सख्त कहत पड़ेगा। और आज से हजारों साल पहले कहत पड़ा था, तब बादशाह को ख्वाब आया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर दी थी। लेकिन इस दौर में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको ख्वाब आएगा और उसकी ताबीर निकालेगा। तो कहत से सारे लोग भूखे मर जाएंगे। जब दज्जाल आएगा उसके पास गल्लों के गले होंगे ढेर, उसके पास खजाने होंगे, और जब वो अपने खजाने जाहिर करेगा, अल्लाह ने उसको ताकत दी है इतनी, जब वो खजाने जाहिर करेगा तो लोग फिर गुमराह हो जाएंगे। ईमान वाले तो नहीं होंगे, लेकिन जो आम मुसलमान हैं वो गुमराह हो जाएंगे। अब हम क्या करें?